السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان شخص تھا۔ اس کو ایک مرض تھی کہ وہ شراب پیتا تھا۔ ایک مرتبہ شراب پیتے ہوئے پکڑا گیا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سزا دلوائی۔ دوبارہ پھر پکڑا گیا، پھر اس پر حد جاری کروائی گئی۔ یہ 2 دفعہ حد جاری ہوئی تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، یہ مدینہ الرسول ہے، حرم ہے، یہ بندہ یہاں رہ کے اگر گناہ کرے گا تو یہ زیادہ برا ہے، اس سے بہتر ہے کہ اس کو کہیں باہر بھیج دیا جائے۔ تو انہوں نے جو لشکر شام کی طرف جا رہا تھا اس لشکر کے ساتھ بھجوا دیا، مگر امیر لشکر کو بتا دیا کہ یہ آدمی شرابی ہے، اس کی ذرا نگرانی زیادہ کرنا۔ اب جو امیر لشکر تھے وہ تھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ لشکر کاکسیہ کی طرف جا رہا تھا۔ اس کی نگرانی کی، وہ شام میں بھی شراب پیتا ہوا پکڑا گیا۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری میں فیصلہ کیا کہ اب اس کو کھلا رہنا ٹھیک نہیں، اس کو جیل میں ڈالنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے خیمے کے ساتھ ایک خیمہ تھا، اس کو جیل کا کمرہ بنا دیا اور اس کو وہاں لاک کر دیا۔ پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں، ہاتھ میں ہتھکڑیاں پڑی ہوئی تھیں، اور اس کی نگرانی سعد بن ابی وقاص خود کر رہے تھے کہ قیدی کہیں بھاگ نہ جائے۔ اللہ کی شان کہ ادھر سے مسلمانوں نے جہاں پڑاؤ کیا، مسلمانوں کے مقابلے میں رستم آ گیا۔ رستم کے پاس 3 لاکھ فوج تھی اور مسلمانوں کی کل تعداد 30,000 تھی، لہٰذا کافر جو تھے وہ غالب نظر آتے تھے اور مسلمان کمزور محسوس ہو رہے تھے، کیونکہ جہاں ایک مسلمان ہوتا تھا، ایک مسلمان کو 30 کافروں نے گھیرا ہوا تھا، تو مسلمان بھی شہید ہو رہے تھے، کثرت کی وجہ سے تھک جاتے تھے۔ اب 2-3 دن کے بعد خبر عام ہونی شروع ہو گئی کہ مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے اور کافر جیت رہے ہیں، اور ویسے بھی رستم کا دبدبہ تھا، وہ بڑا بہادر مانا جاتا تھا، تو لوگ سمجھتے تھے کہ رستم کی وجہ سے اس کی فوج بڑے جوش و خروش میں تھی اور لڑ رہی تھی۔ تو یہ خبر بالآخر ادھر بھی پہنچی، خیمے تک بھی پہنچی، تو وہ جو قیدی تھا اس نے بچوں کی طرح اونچا اونچا رونا شروع کر دیا۔ اب ایک نوجوان آدمی ہے، وہ بچوں کی طرح رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، ان کا نام تھا سلمیٰ، صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ وہ حیران ہوئیں کہ بچوں کی طرح کون رو رہا ہے۔ انہیں بتایا گیا کہ آپ کے ساتھ والے خیمے میں جو قیدی تھا وہ رو رہا ہے۔ انہوں نے بندے کو بھیجا کہ پھر جاؤ دیکھو وہ کیوں رو رہا ہے۔ بندے نے آ کر بتایا کہ وہ بندہ اس لیے رو رہا ہے کہ مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے اور اس سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی، اور وہ رو رہا ہے کہ میری جوانی کا کیا فائدہ، یہ اتنا تندرست جسم جو مجھے یہ دیا ہے اللہ نے، اس جسم کا کیا فائدہ کہ میرے جیتے جی مسلمانوں کو شکست ہو جائے۔ کاش میں آزاد ہوتا، یہ بیڑیاں کھل جاتی، یہ ہتھکڑیاں کھل جاتی، تو آج میں مسلمانوں کے ساتھ مل کے جہاد کرتا اور اسلام کی تقویت کا سبب بنتا۔ اسلام کے ساتھ محبت تھی، وہ اس کے اوپر غالب آ گئی تھی۔ جب سلمیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو انہوں نے پھر خود بات کی کہ بھائی تو شرابی ہے اور اتنا اظہار کر رہا ہے کہ اللہ سے محبت ہے اور میں اس لیے رو رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں شرابی ضرور ہوں، یہ میری عادت ہے، میں پی جاتا ہوں، لیکن میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اور میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ آج اگر مجھے آزاد کر دیا جائے تو شاید میں دین اسلام کے کام آ جاؤں۔ سلمیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اس کا کیا حل ہے؟ اس نے کہا اس کا حل یہ ہے کہ آپ میرے اوپر اعتماد کریں اور مجھے آزاد کر دیں، اور جو آپ کے خاوند کی سب سے تیز بہادر گھوڑا ہے وہ مجھے دے دیں، اور جو ان کی سب سے بہترین تلوار ہے وہ مجھے دے دیں۔ میں جا کے جہاد کروں گا، اگر جہاد میں شہید ہو گیا تو قصہ ختم ہو جائے گا، اور اگر میں زندہ رہا تو میں وعدہ کرتا ہوں اور اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں واپس آ کے یہ بیڑیا خود اپنے پاؤں میں پہن لوں گا۔ صحابیوں نے ان کو کھول دیا اور وہ گھوڑے پہ سوار ہوئے کہ ایسے جیسے کوئی شیر بیٹھتا ہے اس طرح۔ وہ گھوڑے پہ سوار ہوئے اور انہوں نے ہاتھ میں تلوار لی اور اپنے آپ کو خوب لپیٹ لیا کہ ان کا چہرہ کوئی بھی نہ دیکھ سکے، پہچان بھی کوئی نہ سکے۔ یہ گھوڑا ایسا تھا کہ اس کے اوپر کوئی عام آدمی نہیں بیٹھ سکتا تھا، بہت جری گھوڑا تھا، بہادر گھوڑا تھا، اور بڑا کوئی مشق والا انسان اس کے اوپر سواری کر سکتا تھا۔ اس نے اس گھوڑے کو بھگایا اور مسلمانوں کے لشکر میں جا پہنچا۔
پھر جہاں پر سب سے زیادہ گھمسان کی لڑائی ہو رہی تھی، مسلمان نرغے میں تھے، وہ وہاں گیا اور اس نے جا کے اللہ اکبر کے نعرے لگائے اور تلوار چلانی شروع کی۔ اب وہ اتنا بہادر تھا کہ اس نے تو مولی گاجر کی طرح دشمن کو قتل کیا، دشمن کی صفوں پہ خوف طاری کر دیا۔ اب یہی کہ جہاں وہ دیکھتا کہ کوئی مسلمان نرغے میں ہے اور دوسرے لوگ اس کے گرد زیادہ ہیں، دشمن زیادہ ہیں، وہ وہاں جاتا، اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے دوڑ پڑتا، اپنے آپ کو اس کے اندر ڈال دیتا۔ مگر اتنا وہ تلوار باز تھا کہ اس کی تلوار سے دشمن قتل ہوتے اور دشمن بھاگ کھڑے ہوتے، حتیٰ کہ رستم تک کے دل میں اس کا رعب بیٹھ گیا۔ اب جب اس کو رعب بیٹھ گیا تو کافروں نے پست ہونا شروع کر دیا اور مسلمانوں کا جوش و خروش اور بڑھ گیا۔ وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور بیٹھے ہوئے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، حیران بھی ہو رہے تھے کہ یہ کون بندہ ہے کہ جس کو ہم پہچانتے بھی نہیں اور جو صبح ہمارے ساتھ نہیں تھا، اچانک کہیں سے آیا ہے اور اس کی وجہ سے ان کا پاسا ہی پلٹ گیا۔ اللہ نے کیا کہ شام کو اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ اب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ میں اس مجاہد کو دیکھوں کہ جو فلاں گھوڑے کے اوپر سوار تھا، وہ مجاہد ملتا ہی نہیں تھا۔ ادھر سے پوچھا ادھر سے پوچھا، کوئی نہیں ملا۔ سعد بن ابی وقاص خوش بھی تھے، حیران بھی تھے۔ خوش اس پہ تھے کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی، اللہ نے اسلام کو غالب فرما دیا۔ حیران اس بات پہ تھے کہ وہ مجاہد گم ہو گیا۔ خیر، اپنے خیمے میں واپس آئے اور اپنی بیوی کو بتایا، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج کوئی اللہ تعالیٰ کی خاص مدد ہوئی ہے۔ بیوی نے پوچھا، وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ ایک کوئی فرشتہ اللہ نے بھیجا تھا، اس کو ہم پہچانتے نہیں تھے اور اس نے تو سواری کی ہوئی تھی میرے گھوڑے کے اوپر اور ایسا لگتا تھا کہ میری تلوار اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ اتنا بہادری سے لڑ رہا تھا۔ اس ایک بندے کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو فتح عطا فرما دی۔ جب انہوں نے یہ واقعہ سنا تو پھر بیوی نے انہیں بتایا کہ وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ قیدی تھا جو ہمارے ساتھ والے خیمے میں ہے۔ بڑے حیران ہوئے، ساتھ والے خیمے میں آ کے دیکھا تو وہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح ہتھکڑیاں پہنی ہوئی ہے اور پاؤں میں بیڑیاں پہنی ہوئی ہیں۔ تو سعد بن ابی وقاص نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے آج جنگ کا معاملہ کیا؟ اس نے کہا، ہاں میں شرابی ہوں، مگر میں اللہ اور اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں، اس لیے میں آج اسلام کی محبت کی وجہ سے نکل پڑا اور میں نے اپنے آپ کو شہادت کے لیے پیش کیا، مگر میری قسمت میں شہادت نہیں تھی اور میں پھر آ گیا ہوں اور پھر میں نے یہ بیڑیاں باندھ لی ہیں اور قیدی بن کے بیٹھ گیا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے تمہاری ہتھکڑیاں اور بیڑیاں کھولتا ہوں اور آج کے بعد اگر تو شراب پیے گا بھی صحیح تو میں تیرے اوپر حد جاری نہیں کروں گا۔ تمہارے دل میں اگر اللہ کی اتنی محبت ہے تو میں تمہارے پر حد جاری نہیں کروں گا۔ جب انہوں نے یہ الفاظ کہے، ان الفاظ کو سننا تھا، اس کے دل پہ اثر ہوا۔ اس نے قسم اٹھا کر کہا، میں اللہ کو گواہ بنا کے قسم اٹھاتا ہوں، آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا۔ توبہ کا یہ وقت تھا جو اللہ نے متعین کیا ہوا تھا۔ اس نے توبہ کر کے ثابت کر دیا کہ جب اللہ چاہتے ہیں، اللہ انسان کو گناہ سے توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر لیجئے گا۔ اللہ حافظ۔